अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त है अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान, जो कहते हैं कि जनाब अब अमरीका का पैमाना सब्र पाकिस्तान के हवाले से लिबरेज होता चला जा रहा है। इसके बाद वो क्या करेंगे, उनके वरना का क्या मतलब है, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अमरीका से जहाँ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कोहिस्तान वाक़े का ड्रॉप सीन हो चुका है। वो लड़कियां, 5 लड़कियां जिनके बारे में कहा गया था और बावाज़े बुलंद कहा गया था कि वो मारी गई हैं, जरगे ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया है और 30 मई को उन्हें ज़िबा कर दिया गया है, उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो ज़िंदा है। और फिर अरसलान इफ्तिखार केस में मीडिया का किरदार क्या रहा है, एक और ख़बर की तरदीद भी आ रही है, बहुत सारी र्यूमर्स भी हैं और ख़बरों और र्यूमर्स के दरमियान हमने तवाज़ुन कैसे कायम करना है और मीडिया क्या अपना काम दुरुस्त अंदाज में करे, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अमरीकी वज़ीर दिफा ये तो फिर एक दफ़ा धमकी काबुल में आके उन्होंने कहा जी कि सारे के सारे जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो वो तो काबुल में है। बात यह है कि ये अमेरिका बहादुर जो है, हम पाकिस्तान चाहता है कि उससे ताल्लुकात दुरुस्त रखे जाएं। ठीक है। पाकिस्तानी कौम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अमेरिका से कन्फ्रंटेशन हो, मामलात ख़राब हों और दोनों मुल्क एक दूसरे के मुकाबला करें। आप दिफाए पाकिस्तान वालों को कम लोग कह रहे हैं? हाँ, बहुत कम लोग हैं ना। अच्छा। वो भी दफाए पाकिस्तान जो है ना, जी। वो तो कुछ उनमें मजजूब भी शामिल है ना कुछ। देखिए, कोई शख्स बकायमी होशो हवास अमेरिका को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता। ठीक, दुरुस्त बात है, बिल्कुल। सद्दाम हुसैन नहीं बनना चाहते हम। हाँ, ठीक है, लेकिन अमेरिका की गुलामी भी कबूल करने पर कोई तैयार नहीं है। ठीक है। अमेरिका से जो पाकिस्तान के मामलात परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुए और फिर जरदारी साहब से और गिलानी साहब से जो तवक्कुआत उन्होंने कायम की जी, वो अब दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, एबटाबाद का ऑपरेशन जिसमें ओसामा बिन लादेन जो है उनको मारा गया, अब हर शख्स कहता है कि अमेरिका ने धोखा दिया पाकिस्तान को। ठीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका की इमदाद की ओसामा बिन लादेन की तलाश में। हमारी एजेंसियों के पास जो सिरे आए उन्होंने उनको दिए। अब उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं था जो अमेरिका के पास था। बिल्कुल। अब ओसामा बिन लादेन की तलाश के बाद अब पाकिस्तान को तवक्को थी और उसकी फौज को तवक्को थी कि बताया जाएगा पाकिस्तानी फौज को, अगर कोई मुश्तरका ऑपरेशन किया जाए या अगर वो खुद आना चाहते हैं या इजाजत चाहते हैं तो पाकिस्तान को पता तो हो ना। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा और बड़ा कारनामा अपना बताने के लिए पाकिस्तान को धत्ता बता दिया। तो पाकिस्तान तो उस सानहे के बाद से उठ के खड़ा नहीं हो सका। बिल्कुल, पाकिस्तान के इंटरनली भी हम देख रहे हैं इदारे एक दूसरे पर एतमाद करना छोड़ एतमाद गए। फुकदान हो गया। बिल्कुल। फिर सलाला में जो हुआ, जिस तरह हमला हुआ और जिसके उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, और पाकिस्तान के अपने अदारों के अंदर इतनी बदएतमादी पैदा हुई है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे नहीं चल पा रहे। लेकिन शम्स साहब, इसमें अमेरिका का क्या कसूर है? अमेरिका का को तो ये नेटो कसूर- सप्लाई चाहिए इस वक्त जो इमीडिएट मसला है। भाई, अमेरिका की मोहब्बत ही में तो सारा कुछ हुआ है ना। अच्छा, रकाबत भी तो होती है ना मोहब्बत में। ठीक बात है। तो दो रकीब है ना, जी। एक सिविल इंतजामिया है, एक फौजी इंतजामिया है, और दोनों चाह रहे हैं हमसे मामलात करो। और दोनों अब उनके मामलात अपने अपने हैं। नतीजा यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल गुमसुम, उदास, चुपचाप खड़ा है। अच्छा शम्स साहब, एक तज्जिया जो बाहर के अखबारात कर रहे हैं वो ये है कि दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो तो एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, इस बहरान को पॉलिटिकली हल करना चाह रहे हैं, लेकिन जो फौजी हुक्काम हैं वो एक दूसरे से डैगर ड्रॉन खड़े हुए हैं। अब देखिए, ये जो अब ये कैसे हो सकता है कि मेरे हाथ जो है वो तो आपसे लड़ाई कर रहे हो और मेरी टांगे आपसे सुलह कर रही हैं। ये मुमकिन नहीं। ये ठीक बात। पाकिस्तानी मुआशरे को एक खलफशार इंतशार में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत को, यहाँ की फौजी क़यादत को मिल बैठकर आगे बढ़ना चाहिए था। अगर अब तो देखिए नेटो सप्लाई जो है ना, जी। अब तो वापसी का मसला है भाई।
وہ اکوپمنٹ واپس لے کے جانا ہے بالکل جو وہاں لایا گیا. تو لانے کے لیے تو ہم نے اپنی زمین کھول دی, اپنی فضائیں کھول دی, اپنی ہوائیں کھول دی. واپس جانے کے لیے ہم جناب بیٹھے ہوئے بیٹھے. تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہمیں کرنا چاہیے, لیکن یہ جو پنیٹا صاحب جو دھمکی دیتے ہیں, ہمارے بھی صبر کا کوئی پیمانہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ اپنی جگہ رہیں, بڑے اونچے ہوں گے, موٹے ہوں گے, ہٹے کٹے جو بھی یہاں رہے اپنی جگہ. ہمارے ہاں نہ افغانستان میں کیا کر لیا یا عراق میں کیا کر لیا جو پاکستان کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک بات. ایک مؤدبانہ طریقے سے ہم سے گفتگو کریں, دوستانہ طریقے سے. کیا کہا ہے وہ غالب نے, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. ٹھیک تو بات. آرام سے بات کیجئے, اور پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے, اور فوج کو بھی, اور حکومت کو بھی. اگر امریکہ آرام سے بات کرے تو اس سے آرام سے بات کرے. جو آرام سے بات کرتا ہے اس سے تلخی سے بات نہیں کرتے, جو تلخی سے بات کرتا ہے اس سے آرام سے انہیں بات. گمان یہ ہے کہ شاید ہم کچھ کر نہیں سکتے نا ان کا. ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں ہے بلکہ. یعنی آپ دیکھیے, ہم تو بے حس و حرکت کھڑے ہیں, اور امریکہ چاہ رہا ہے کچھ کریں ہم. ٹھیک ہے, تاکہ پھر اس کی سزا یا جزا ہمیں دی جائے. ہم کو وہ سپلائی چاہ رہے ہیں بحال ہو. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جگہ ٹیکس نہیں دیں گے. ہاں, پاکستان ہمیں لوٹنا چاہتا ہے, وہ $5,000 مانگ رہا ہے, ہم لوٹیں گے نہیں. تو پاکستان کو تو لوٹتے رہے نا وہ $200 دے کے پر کنٹینر, اور وہاں ان کا خرچہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کتنا آتا ہے. $5,000 پر کنٹینر سے زیادہ آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. اچھا شامی صاحب, ایک بات لوگ یہ جسے کہتے ہیں آپ کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے ہیں اور ایک خاص حد تک خراب ہوئے ہیں, تو یہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ گئی. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ امریکہ سے اگر تعلقات ہمارے ایک ٹینس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ کھچاؤ ہے, تو پھر یہ جو طالبان ہیں اور جو عناصر امریکہ کے مخالف ہیں, وہ تو پھر ان کو تو سکون ہونا چاہیے تھا. بالکل. وہ تو پاکستان میں اس طرح کی کوئی واردات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس سے میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے. درست. یعنی کوئی ایسا ہاتھ تو نہیں ہے جو پاکستان کے معاملات کو خراب کرنا چاہے. کوئی امریکہ کے سٹوجز تو نہیں ہے یہاں, یا انڈیا کے کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں, جی بالکل, طالبان کو تو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا. اچھا شامی صاحب, کل جو ہے ایک خاص مکتبہ فکر کے مدرسے میں کوئٹہ میں ایک حملہ ہوا. دیکھیے, جب ہم بیٹھے تھے گفتگو کرنے, جی, تو آپ نے صرف مجھے یہ بتایا کہ عبدالغفور حیدری صاحب کے بھتیجے مارے گئے. جی, اور یہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ مدرسے پہ حملہ ہوا. جی, مدرسے پہ حملہ. وہ اب مدرسے پہ حملہ ہوا ہے, تقسیم اسناد کا وہ تقریب ہونے والی تھی, بالکل, جلسہ تھا, بالکل, اور اس پہ حملہ ہوا ہے, اور یہ خاص مکتبہ فکر کا ہے. جی. اور دیکھیے, کوئٹہ میں ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے. بلا شبہ. میں بار بار یہ اپیل کرتا ہوں, اور ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, اگر یہ فرقہ وارانہ دنگا فساد کم نہیں ہوگا, جی, تو کسی فرقے کے لوگ جو ہے محفوظ نہیں ہوں گے. شام صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے, کچھ دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی دہشت گردی کی. شامی صاحب, جس صوبے میں آج بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, وہاں پہ کوہستان, اور کوہستان میں کہا جا رہا تھا کہ 5 بچیاں ہیں جنہیں تالیاں بجانے پر قتل کر دیا گیا, اور ڈراپ سین ڈیفرنٹلی ہوا. ابھی اس پہ بھی آتے ہیں. یہ مجھے یہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی تھی نا, جی, جی, تو اس سے مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آیا. یہ ملکوں کے لیے بھی ہے اور افراد کے لیے بھی ہے. اچھا. فرمایا کہ شریف آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے نرمی سے بات کرو تو وہ نرمی سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب اسے سختی سے بات کرو تو وہ سختی سے بات کرتا ہے. بہت خوب. اور رذیل آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب سختی سے بات کرو تو نرمی سے بات کرتا ہے, جب نرمی سے بات کرو تو سختی سے بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو قومیں ہوں یا افراد, اگر ان سے کوئی نرمی سے بات کرے تو ان پر لازم ہے کہ نرمی سے بات کرے, ٹھیک ہے, اور سختی سے بات کرے تو پھر لازم ہے کہ سختی سے بات کرے.
یعنی آپ کے خیال میں امریکہ کا جواب بھی سخت ہونا چاہیے؟ اگر اینٹ پھینکیں گے تو پتھر نہیں تو اینٹ پہ تو جواب ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر پھول پیش کریں گے ہاں تو چلیے پھول نہیں تو پھول کی پتی ہی صحیح کچھ تو دیا جائے گا ان کی خدمت میں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل اصولی بات. جی اب آئیے کوہستان کی طرف. دیکھیے یہ پاکستان ہمارا محاورہ ہے نا, وہ کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی. جی پاکستانی ریاست جو ہے اس کو کاٹنے والے, چوسنے والے, اس کا لہو پینے والے بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے طرح طرح کے جانور ہیں. کچھ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ این جی اوز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ عام پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک صاحب جو تھے افضل نامی نوجوان, جی بالکل, جنہوں نے بی اے پاس ہے, وہ انہوں نے موٹر وے پولیس میں امتحان دیا, وہ فیل ہو گئے, نہیں کامیاب ہو سکے. سفارش نہیں ہوگی بیچارے کے پاس کوئی, یا کسی ایم این اے اور ایم پی اے کی خدمت نہیں کر سکا ہوگا. اب وہ ایک وکیل کا منشی ہے. ٹھیک ہے. اس نے ہنگامہ کیا, جناب ایک ویڈیو دکھائی کہ یہ لڑکیاں جو ہیں, یہ 5 لڑکیاں یہ تالیاں بجا رہی تھی شادی کے موقع پر, اور 2 لڑکے ناچ رہے تھے. شادی کے موقع پر وہ احتیاط نہیں ہوتی, آپ بھی جانتے ہو, ہم بھی. خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مختلف عزیز و اقارب, دوست احباب, اور لڑکیاں جو ہیں اور لڑکے جو ہیں کچھ نہ کچھ ان میں شوخی جو ہے وہ ہوتی ہے, دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے. اب وہ ایک ناچ گانے کی یا ایک ویسے ہی ایک تھوڑی خوشی کے موقع کی تقریب کی تصویر تھی, پتہ نہیں تھی کہاں کی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی یہ تصویر, یہ لڑکیاں جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جرگے نے فیصلہ کیا اور ایک مولوی صاحب نے فیصلہ کرایا. بالکل. حالانکہ نہ مولوی بیچارہ خام خواہ بدنام ہے, نہ اسلام کا اس بات سے کوئی تعلق, نہ مولوی کا تعلق. ٹھیک ہے. وہاں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خان عبدالولی خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا, ارشاد فرمایا تھا کہ ہم 5000 سال سے, پتہ نہیں 10,000 سال سے پٹھان ہیں, اور 1500 سال سے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور 50 سال سے پاکستانی ہیں. بالکل. تو گویا پھر نسلی تفاخر جو ہے ہاں وہ پٹھان ہونے کا ہے, پٹھان ہونے کا تھا. تو یہ جو نسل پرستی ہے اور یہ جہالت ہے, یہ اس کا شاخسانے ہے. یہ اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے. اسلام تو بعد میں آیا, اس وقت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بلا شبہ وہ 5000 سال کا جو ہے نا اثرات وہ رفع نہیں ہو رہے. تو اب اگر اس طرح کے جو جرگے ہوتے ہیں اور بدتمیزیاں ہوتی ہیں, اس میں غلط فیصلے ہوتے ہیں, وہ ایک ہمارے یہاں مشہور ہوئے اور کچھ لوگ مشہور بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو افضل صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کوہستان میں کون جائے گا, کون پوچھے گا, کون لڑکیوں کا سراغ لگائے گا, میری سٹوری چل جائے گی. بالکل. اب انہوں نے, اب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, جو صوبائی انتظامیہ اس نے بھی تعاون کیا, اور ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں یعنی غیر سرکاری لوگ بھی تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. خواتین بھی تھی, اور کہا جا کے آپ تلاش کریں ان لڑکیوں کو, دیکھیں. انتظامیہ نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جی. اور وہ خواتین بھی گئیں, دوسرے لوگ بھی گئے, ان کے حکام اور وزیر بھی گئے, اور صوبہ پختونخوا کے, اور جا کے بڑی مشقت کی, پیدل چلے. وہاں تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی مسافت ہے بلا شبہ. اور 2 لڑکیاں وہ دستیاب ہوئیں, ان سے ملاقات ہوئی, وہ اپنے والد کے پاس تھیں, اور 3 لڑکیاں انہوں نے کہا 7 گھنٹے کی مسافت پر ہیں, اگر آپ چل سکتی ہیں تو چل پڑیں. بالکل. تو 2 لڑکیاں زندہ پائی گئیں, ان کی ویڈیو بھی بنائی, لیکن صرف جج صاحب کے لیے. ہاں یہ منظر عام پر نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کے ہاں اپنی روایت اور رسم و روایات ہیں, پردے کی, حیا کی, شرم کی. یہ پاکستان یہاں نہیں ہے جو لاہور میں ہو رہا ہے, جو کراچی میں ہو رہا ہے, وہ الحمدللہ وہاں نہیں ہو سکتا. سی جے پی کو گویا ایک والد کسی بزرگ کسی حیثیت میں. اب انہوں نے جب وہ ویڈیو لائے, وہ خواتین نے آ کے کہا کہ جناب یہ تو واقعہ نہیں ہوا, لڑکیاں زندہ ہیں, ہم تو قتل نہیں ہوئی. ہاں. اور اب وہ صاحب جو ہیں وہ مرغے کی ایک ٹانگ, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ سپریم کورٹ سے بچ کے کیسے نکل گئے. یہ ان کو ہتھکڑی لگانی چاہیے تھی, اور کم از کم توہین عدالت میں 6 ماہ قید کی سزا دینی چاہیے تھی. انہوں نے بہت وقت ضائع کیا. اور وہاں کے جو ڈی پی او ہیں مجید افریدی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایک دوسرے قبیلے کا ہے, لڑکیاں دوسرے قبیلے کی ہیں, تو یہ قبائلی انتقام لینے کے لیے اس نے لڑکیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی اس کا پروگرام یہ تھا کہ یہ جب ہنگامہ ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں ویزا لے لے گا کینیڈا کا یا امریکہ کا, کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور وہ پناہ لے لے گا جا کے وہاں.
اسلام بھی بدنام، پاکستان بھی بدنام، ہاں جی، اس کا ویزا اور یہ افضل صاحب کا یہ کارنامہ، شامی صاحب اور ہمارا میڈیا، Exactly، میں یہی ہماری بات این کرنا جی اوز، ہماری جناب ایک لائن لگی ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں، کوئی منفی خبر ہو، خود پاکستان کے اندر ایسے جراثیم موجود ہیں جرثومے جو بڑے خوش ہوتے ناچنے لگتے ہیں، ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، وہ زندہ تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے اگلی کہانی فرضی ہے، کہتا ہے کہ یہ قتل ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے یا تو ہم کر دی گئی۔ یہ دنیا میں طریقہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں، اور قرآن کریم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تصدیق کے بغیر اس پہ یقین نہ کیا کرو۔ درست۔ یہ بنیادی اصول ہے اس کا انفارمیشن کو آگے پھیلانے کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹاک شوز شروع، اسلام کی، پاکستان کی، ایسی کی تیسی، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی اینکر کچھ بول رہا ہے، ان کو اپنی اپنی ریٹنگ کی پڑ جاتی اور فساد برپا کرتے، اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے، اور ہماری عدلیہ کو بھی، کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں عدالتوں میں آ کے، جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، جھوٹی درخواستیں، مجھے خود تجربہ ہے اس بات کا، اتنی جھوٹی درخواستیں، عدالتیں کچھ کرتی نہیں۔ اچھا شامی صاحب، اس میں ایک خیر کا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا ہے کہ اگر کوئی چلائے، اگر کوئی آواز اٹھائے کہ میں مرنے والا ہوں یا مجھے مار دے گا، تو سٹیٹ نے رسپونڈ تو کیا ہے، ہاں، بذریعہ عدالت، بذریعہ عدالت کیا، یہ کاش الگ بات۔ عدالت سے پہلے حکومت رسپونڈ کرتی۔ اور دیکھیے یہی تو کام ہے نا عدالت کا، جس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں اور ان کی محبت میں مرے جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو مسئلہ ہے، اور ان کا سارا تحکم جو ہے وہ اسی وجہ سے تو قائم ہے۔ لوگ انہیں امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کوئی نہ وزیر اعظم بات سنتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ سنتا ہے، نہ کوئی وزیر سنتے ہیں، سنتا کون ہے یہاں؟ لیکن اس کیس میں خیبر کے پی کے کی گورنمنٹ نے اس نو قوم ڈاؤٹ میں انہوں نے رسپونڈ سنا۔ کیا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا، جب کوئی اس طرح کی خبر آئے، سب سے پہلے لازم ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے، بلا شبہ۔ اور حکومت کو اس کا انتظام کرنا چاہیے، کسی خبر پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے روح فرسا۔ آپ دیکھیے پاکستان، یہاں لاہور میں کیا ہوا، ہسپتال میں آگ لگی ہے، نرسری میں بچوں کی، اور کتنے پھول جیسے بچے اس میں نظر ہو گئے، کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے، ایک ایئر کنڈیشنر جو ہے اس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہڑبونگ ہے، تماشا بنا دیا ہوا ہے، کوئی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ کیسے ایئر کنڈیشنر سے کیسے آگ لگ گئی؟ اس کو چیک کرنے والا کیوں نہیں تھا؟ کوئی ٹیکنیشین نہیں تھا؟ لوگ پیسے لیتے ہیں، ہزاروں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، آگ بجھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، آگ بجھانے کا انتظام نہیں تھا۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، اور بچے مرتے رہے اور بلکتے رہے۔ جی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ ہمیں تبدیل کرنی ہوگی۔ گورنمنٹ کو اپنا رسپانس بہتر کرنا، اپنا ماتم کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں نا، دوسروں کے منہ پہ تھپڑ مارنے کی ضرورت ہے۔ شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد ہم ارسلان افتخار کیس میں میڈیا کا جو کردار ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شامی صاحب، ارسلان افتخار کیس جو ہے، اب اسے میرا خیال ہے کہ ہائی پروفائل کیس بھی ہے، اپنے طور پر ایک مثال بھی ہے۔ اس میں جو میڈیا کا کردار ہے، بڑی سنگولر سی خبریں ہیں، ایک سورس ہے اور سورس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں، گفتگو آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، ٹھک کر کے چھاپ دیتے ہیں یا ٹی وی پہ بول دیتے ہیں، اور بعد میں اس کی تردیدیں بھی آ جاتی ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہوا، آج بھی ایک خبر کی تردید آ گئی۔ یہ مجموعی طور پہ یہ رویہ کس طرف لے کے جائے گا اس کیس کو؟ کیس نے تو اب جہاں جانا ہے وہ خود بخود ہی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تو میڈیا کا کردار، میڈیا نے تو اس کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے آنگن میں ڈال لیا اس کو۔ ہاں، چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لینے پر مجبور ہو گئے، اور پھر ان کو ریٹائر بھی ہونا پڑا بینچ سے۔ تو اب تو جو ڈویژن بینچ ہے اس کے سامنے جو ہے، اور یہ تفصیلات آئیں گی۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ جو اصل میں چیف جسٹس صاحب ہمارے افتخار چودھری صاحب ہیں نا، جی، ان کا کوئی ایک دشمن تو ہے نہیں، ہاں، ٹھیک ہے نا۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں یہاں گرا، گرا، کوئی وہاں گرا۔
اب آپ دیکھیے کہیں اناروں کا کیس چل رہا ٹھیک ہے، ہے۔ کہیں توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، کہیں جناب وہ آئی ایس آئی کے پرانے پیسے فرولے جا رہے ہیں، بالکل کہیں مہران بینک کا اسکینڈل ہو رہا ہے، ہاں کہیں جناب وہ مسنگ پرسنز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک، اور پھر جو بزنس مین ہیں ملک ریاض جیسے، ان پہ بھی مقدمات ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں، وہ بھی عدالتوں میں میں تو خود بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہیں اب تک سپریم کورٹ نے نہیں بلایا۔ اچھا، آپ کے خیال میں سب کو بلا چکا ہے؟ لگتا تو حالانکہ یہی وہ ہے۔ جو لوگ جن کو نہیں بلایا وہی تو گھر بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جب بڑے بڑوں کو بلایا جاتا ہے نا تو عام آدمی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے ان بڑوں کو کوئی تو نکیل ڈالنے والا ہے۔ بالکل۔ تو ریاض چودھری صاحب، ہمارے کیا چودھری افتخار صاحب، وہ بن چکے عوامی جج، اسی لیے بنے۔ اب ان کو کیا پتا کہ بھائی صاحب یہ تو بھیڑوں کا چھتا ہے جس میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہاں، نہیں پوری آپ دیکھیں، پورا معاشرہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نام، ٹھیک، پھر تحکم ان کا روپ، جو آدمی حاضر ہو رہا ہے اس کا بےعزتی پروگرام بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے افسر ہاں پسینے آ رہے ہیں، بےعزتی کرا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب اب دیکھیے ایک سے ایک کہانی، اب ہم نے کل بیان کیا تھا بالکل کہ بھائی یہ تو معاملہ جو ہے اس طریقے سے ان کو ٹریپ کیا گیا برخوردار۔ ٹھیک بات ہے۔ اب ملک ریاض صاحب کے ایک بڑے قریبی آدمی نے مجھ سے بات کی آج، انہوں نے کہا آپ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ بھائی اس نے ہمیں ٹریپ کیا ہے۔ اچھا، کمال ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلیے، کہنے لگے جی ملک صاحب تو واپس آئیں گے پاکستان میں اچھا، اور سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے اور ایک ایٹمی دھماکہ کریں گے اور تاریخ کا رخ بدل دیں گے۔ شمس صاحب، جو دلیل ہے وہ یہ آتی ہے کہ ارسلان افتخار نامی ایک شخص کو ملک ریاض نامی ایک شخص نے یا تو کاروباری فوائد دیے یا اس کو کچھ تحفے تحائف دیے۔ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا کیا بھائی توقع؟ کیونکہ وہ جو آدمی ارسلان افتخار ہے جی وہ میرا یا آپ کا بیٹا یا بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس، جو تاریخ ساز چیف جسٹس ہیں ان کا بیٹا ہے، اور جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہاں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن جرم کیا ہوگا؟ تو جرم تو یہ ہوگا کہ عدالت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، عدالتی نظام کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور ملک ریاض صاحب کے ایک دوست تو مجھ کو یہ کہہ رہے تھے وہ تو بڑا دھماکہ کریں گے آ کے، ایٹمی دھماکہ، تاریخ بدل دیں گے۔ میں نے کہا بھائی اگر وہ ایٹمی دھماکہ کریں گے تو ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا ان کے ساتھ بھی کر دیں گے۔ تو اس لیے ان کو کہیں چھوٹا موٹا دھماکہ ہی کرے، بہرحال ان کی مرضی، ایٹمی دھماکہ کرے یا پٹاخے کا دھماکہ کرے یا خود کش دھماکہ کرے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، پہلے آئے تو صحیح نا بھائی۔ اچھا شمس صاحب، اب بیٹے کو کیا سزا ہو سکتی ہے یا ملک ریاض صاحب کو اتنی کیا جلدی سزا نہ ہو سکتی ہے؟ ہو، اتنی جلدی نہ کریں، ابھی سزا، ابھی تو سوت نہ کپاس جو رہا ہے لٹھم لٹھا، ابھی تو بھائی بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کو شادی کرانے کے چکر میں۔ اب تو دیکھیے یہ معاملات آگے کھلیں گے۔ اب انہوں نے ریکارڈ منگوا لیا بیریا ٹاؤن کا، ٹھیک ہے، اب وہ تو ملک صاحب تو چیئرمین نہیں رہے، اپنی بیگم کو چیئرمین بنا دیا انہوں نے، چیئرپرسن، ٹھیک ہے۔ اب خواتین تو پھر سپریم کورٹ بھی اس طرح زبردستمانی ہوتی، تو اب وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ان کے جو مجھے چیف جسٹس جو زاہد حسین صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، جی وہ بھی کشتہ ستم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو وہاں سے فارغ ہونا پڑا ان کو۔ بالکل، تو ان کا پیغام یہ آیا ایس ایم ایس، انہوں نے بھائی یہ سپریم کورٹ نے مطلب ریاض کا تو ریکارڈ منگوا لیا، ہاں یہ عزیزی ارسلان کا ریکارڈ بھی تو منگوائے نا، ان کا بزنس کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، یہ ان کون کے سا کاروبار بزنس کی بھی کرتے بڑی جہتیں ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو بیریا ٹاؤن کو سیمنٹ سپلائی کرتے تھے، مثلا ایک بزنس یہ بھی تھا، وینڈر تھے گویا؟ ہر بوری پر 100 روپیہ زائد ملتا تھا ان کو، اچھا، یہ معلوم زبردست۔ ہوا ہے، واللہ عالم۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ بڑی بڑے خفیہ ہاتھوں نے یہ کرائے تھے معاملات۔ اچھا، تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں، بھائی شیر کا شکار ایسے تو نہیں ہوتا نا یار، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہانکا ہوتا ہے، پھر مچان بنتی ہے، پھر لوگ ہوتے ہیں، پھر رائفلیں آتی ہیں، پھر شکاری کہاں کہاں سے آتے ہیں، یہ اکیلے کسی آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اچھا جنرل احتشام ضمیر کا نام بھی آ رہا ہے نا بار بار؟ نہیں، احتشام ضمیر تو نام کیا ہے نا، ان کا مقام وہاں ہے۔ اب وہ احتشام ضمیر صاحب جو ہے وہ تو بھائی وہاں بیریا ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں، ڈائریکٹر ہیں اس کے،
तो आप उनके पीछे को पड़ गए हैं। अच्छा शम्स साहब, ऐसे वो जमीर जब भी होगा आप उसके पीछे पड़ भाई देखिए बात सुनिए, वहां तो बड़े बड़े जर्नैल हैं, ठीक तो है। जर्नैल टाउन रख देना चाहिए, बैरियर टाउन से नाम है इसका। अच्छा शम्स साहब, डू यू थिंक कि जो मीडिया का मजमूई रवैया है इस केस के हवाले से वो बेहतर है, मुनासिब है, जिम्मेदाराना है? ये बात ये है, अब सवाल तो ये होगा जी कि अरसलान को ट्रैप किया गया, ठीक है, या जनाब अरसलान साहब जो हैं उन्होंने इन लोगों को घेरा, हाँ ठीक है ना। अब वो तो कह रहे हैं जी हमें घेरा, यानी वो Victim कौन बेचारे है? इतने छोटे मासूम हैं, उनको घेर लिया उस 32 साल नौजवान ने। हाँ। अब ये 32 साल नौजवान है, इसके भी जनाब बड़े तेवर है, रोक है दुनिया से। बिल्कुल। अब ये तो इस तरह काबू आने वाला नहीं था, कैसे काबू आ गया? तो ये जब एविडेंस आएगा पता चलेगा। मुझे तो वो जो आपके है ना अहमद खलील जी, उनके एक बड़े करीबी अजीज ने फोन किया, कहा भाई आपने अहमद खलील का नाम कहाँ डाल दिया बीच में? अच्छा उसको तो फैसिलिटेट कर रहा था, वो तो बिजनेस डील कर रहा था, उसने कोई इसको फंसाया थोड़ी है, वो तो इनका दोस्त था। अब फिल्में तो कोई ऊपर वाले बना रहे होंगे, उस बेचारे तो वो खुद नहीं पता कि फिल्में बन रही है। तो इसका मतलब ये है ऊपर भी कोई है, बिल्कुल, और ऊपर उसकी भी आंखें हैं और ऊपर देख रहे हैं सारे काम। तो आप पहले तो आप भी मोहतात रहे, ठीक है, और वो दूसरे सारे लोग जो ऊपर वालों को जी जरा मैली आंख से देखना चाहते हैं वो मोहतात रहे, अपने बेटों को, भतीजों को, अपने आप को जरा संभाल के रखें। हालात ठीक नहीं चल रहे, हालात ठीक नहीं चल रहे। चल जब एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी लेंगे। 04236368102 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी और ईमेल पर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे और शामी साहब से उन सवालों के जवाब भी लेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, बहुत सी कॉल्स भी हैं और फेसबुक पे भी क्वेश्चन है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ था, वो जुर्म वाला। वहाँ से बात ज़रा दूसरी तरफ निकल गई कि आखिर इस पूरे केस में जुर्म कौन सा अप्लाई होगा? एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैसे दिए, दैट्स इट। नहीं, वो आदमी आम आदमी थोड़ी थे, वो एक अदलिया को मुतस्सर करने की कोशिश कर रहे थे, अदलिया को खिलाफ इकदाम कर रहे थे, कार्य सरकार में मदाखलत कर रहे थे, एक रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे हुक्काम को, ठीक है, हुक्काम वतन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको सजा तादीदात पाकिस्तान के तहत भी हो सकती है और मुकदमा नैब के ऑर्डिनेंस के तहत भी चलाया जा सकता है। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है कि वहां को 18 साल कैद है नैब के ऑर्डिनेंस में, यानी कारोबार की। अच्छा, और वैसे ताज़ीरात पाकिस्तान में 3 साल है, ठीक है ना। तो ये तो मुकदमा तो ठीक ठाक कायम हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि जो फरीकैन हैं वो अदालत के सामने क्या बात कहेंगे। हाँ, ये अभी तो मलक रियाज साहब भी खुल के नहीं आए सामने, और अरसलान साहब का मौक़िफ़ भी नहीं आया, क्योंकि एक पहले दावा आएगा तो जवाब दावा आएगा ना। कल उन्होंने मुख्तसर जवाब तो देने अपने, ठीक है ना। असल बात यह है कि जो लोग अभी तक तो सिर्फ एंकर हजरात आए हैं जी, और टीवी जो हमारे मीडिया के लोग हैं, अब वहां से भी देखिए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाने के लिए उनसे राब्ता कायम किया, या उन्होंने राब्ता कायम किया जी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जाके अदालतों में गवाहियां दे दी। अब ये भी एक ज़ाब्ता या अखलाक के मसाइल इसमें से भी उठते हैं, लेकिन वो फिर किसी वक्त से ही। शाम साहब, इंजीनियर नवीद इकबाल साहब हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली फरमाए जनाब। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड से मुंसलिक हूँ एज जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है जी। और गुज़िश्ता 18 साल से इस इदारे से हूँ। ठीक है। कल के प्रोग्राम में आपने एक पासिंग स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि हबीब रफीक को प्राइम मिनिस्टर के निजी फंड से मुल्तान में बेशुमार काम किए गए हैं। नहीं, वो काम निजी फंड से नहीं दिया गया, निजी फंड से तो डेवलपमेंट हुआ है, सवाबदीदी फंड से। अच्छा जी, सवाबदीदी फंड से सर कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो हमने लिया हो मुल्तान में या परफॉर्म किया हो और उसके अगेंस्ट कभी कोई काम हमें अवार्ड नहीं हुआ। हवाई अड्डे का काम भी किया आपने कि नहीं? जी सर। एयरपोर्ट का? जी, मुल्तान एयरपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के सवाबदीदी फंड नहीं, वो सवाबदीदी फंड तो एक मामूली सी बात है ना। अच्छा, बड़ा कोई ऐसी आपने यानी एयरपोर्ट की तामीर का काम तो किया है, लेकिन मुल्तान के अंदर की जो डेवलपमेंट है वो हबीब रफीक ने नहीं की।
जी, जिसको आप ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का सवाल ठीक नहीं, ठीक है। हमने कोई काम नहीं किया। बुनियादी बात तो ये है कि आपने मुल्तान में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया सवाए हवाई अड्डे के मामलात के। जी, जो हवाई अड्डे का मामला है सर, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर रखना चाहूंगा। वो एक इंटरनेशनल बिड थी जी, ठीक है। पाकिस्तान और जी। भारत की कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी किया। ठीक है, ठीक और है। हम कोई गुज़िश्ता 50 साल से मुंसलिक कंस्ट्रक्शन थे। मैं समझ सकता हूँ ठीक आपके है। प्रोग्राम जी के दौरान इंजीनियर साहब तब्दील होता जी है। ठीक है, अगर आप ठीक है। 1 मिनट इनायत कर दें हाँ, तो फरमाएं। हम पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान की वाहिद कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो गुज़िश्ता 15 साल से सऊदी अरब में, मलेशिया नबी साहब, आपके क्रेडेंशियल्स की बात नहीं हो रही, आप हमें facts तो में कोई हैं। एतराज हाँ, नहीं है, हाँ। आपकी माशाल्लाह बड़ी इज्जत है और इत्साक है। और आप फरमाना चाहते हैं तो फरमाएं। जी, सिर्फ मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता था। जी बाकी तो सब ठीक है। बहुत शुक्रिया ठीक है आपका। जनाब। जी अनवर साहब उनका कहना यह है कि हमने मुल्तान में जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं किया, वो किसी और ने किया है। हाँ, लेकिन ठेकेदारी निज़ाम में बहुत सारी दीगर नहीं, नहीं, पेचीदगियां भी दुरुस्त होती है। हैं। ठीक है, उनकी वजाहत आ जी, गई। उनकी वजाहत हमें है। को उनके ऊपर हम ना उधार ना नकद नहीं खाया हुआ हमने। उनकी बात उनकी अनवर साहब हैं थरपारकर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, हमारा थोड़ा छोटा सा एक आपके जरिए और मीडिया जरिए हमारा एक अपील है चीफ जस्टिस साहब को। हाँ जी। अपील ये है, चीफ जस्टिस साहब इतने सारे केस सुनता है, बुलाता है, उसको बुलाता है, उसको बुलाता है, मगर हल तो कोई नहीं होता है। इसका बेटा ने इतना बड़ा क्वेश्चन किया, इसको पता नहीं ये कैसे हो सकता है। एक और मानने भाई की मेरे बात है, अब बेटे का मुकदमा भी तो उन्होंने शुरू किया ना, अब वो सुप्रीम शुरू कोर्ट में में है। ड्रामा, ये खाली ड्रामा अच्छा, है। ये चलिए आप छोड़िए। अब ऐसे ड्रामे दूसरे भी तो करें ना। अपने बेटों को लेके अदालतों में पेश हो जाए। गिलानी साहब कर लेते हैं, जो मतलब जो भी दूसरे लोग कर है। लेते हैं। ठीक बात है। अच्छा शाम साहब, ये हैं जी शाहजेब बाजवा साहब हैं। ये कहते हैं जी शामी साहब से कि अगर अरसलान पे जुर्म साबित हो जाए तो चीफ जस्टिस और अदलिया का क्या इमेज बनेगा? इतना बड़ा अच्छा इमेज बनेगा कि कोई सजा से बच नहीं सकता, कितना ताकतवर हो। भाई चीफ जस्टिस का बेटा है, काश हम ये कह सके कि वजीर आजम का बेटा हो, वजीर आला का बेटा हो, चीफ जस्टिस का बेटा हो। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। अशफाक साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। जनाब वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, जनाब, बोलो। हमारे यहाँ बिजली का रौला कब पूरा होगा? बिजली का रौला उस वक्त पूरा होगा जब बिजली पैदा होनी शुरू होगी। जी और बिजली पैदा होनी उस वक्त शुरू होगी जब पानी से बिजली पैदा करेंगे, कोयले से पैदा करेंगे और यहाँ सूरज से पैदा करेंगे। ये सब बिजली पैदा होगी तो मसला हल होगा, वगरना नहीं होगा। अच्छा जी, ये ज़ुबैर मकसूद चीमा साहब हैं। शाम साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तमाम लोगों के ऊपर 2 नंबर होने का ये इम्प्रेशन क्यों मुस्तकिल होता चला जा रहा है? जिसको हम हीरो बनाते हैं वो ज़ीरो क्यों हो जाता है? आप जरा हीरो सोच समझ के बनाया करें और फिर जीरो बनाने से पहले भी सोच लिया करें। लगता यह है कि ना आप हीरो बनाते हुए सोचते हैं ना जीरो बनाते हुए सोचते हैं। शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुध, जुमेरात और जुमे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त और इसी जगह से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।